یو ایس اے میں اسٹڈی ویزا کمپلیشن کے بعد آپ کے پاس کیا آپشنز ہوتے ہیں کہ وہاں پر آپ رہ سکتے ہیں، آپ کی سیٹلمنٹ کے آگے فردر کیا آپشنز ہوتے ہیں، اس بارے میں تھوڑا سا بتاتے ہیں. اچھا، یہ اسٹوڈنٹس بڑا اس کے اوپر انٹرسٹ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کا، کیونکہ پاکستان سے جو اسٹوڈنٹس جاتے ہیں ان کا ایک پرپس تو ڈگری لینا تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ان کا ہوتا ہے کہ بھئی یہی ڈگری کے بعد جو ہے وہ میرا سٹے ہو جائے اور پھر مجھے گرین کارڈ مل جائے اور پھر میں یہیں پر سٹیزن بن جاؤں اور مجھے پاکستان جانا واپس نہ پڑے. ٹھیک ہے، اور یہ اچھا بھی ہے کہ آپ اس طرح سے سوچتے ہیں، کیونکہ وہاں پر رہیں گے ایٹ لیسٹ آپ ایک اچھی جاب مل جاتی ہے، آپ کو ایک اچھی ارننگ ہوتی ہے اور آپ پاکستان پیسہ جو ہے وہ فورن ایکسچینج آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اوورسیز پاکستانیز آپ کو ہوتا ہے پاکستان میں بہت سارا پیسہ بھیجتے ہیں، تو بہت سارے آپشنز ہیں ان کے پاس جو وہاں سے گریجویشن کرتے ہیں لوگ. ان کے پاس ایک تو یہ ہے کہ آن کیمپس جو ہے وہ جابز اویلیبل ہوتی ہیں 20 آورس پر ویک جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی اسپیشل اپروول جو ہے وہ ریکوائرڈ نہیں ہوتی. اس کے ساتھ آپ سی پی ٹی ایک ہوتا ہے کریکولر پریکٹیکل ٹریننگ ہے جو آپ کر سکتے ہیں، جو آپ نے انٹرنشپ کی ٹریننگ کی ڈیورنگ یور اسٹڈیز. یہ ضرور کرنا چاہیے کیونکہ یہ پھر آپ کا ایک او پی ٹی ہوتا ہے، آپشنل پریکٹیکل ٹریننگ، جو آپ کو 12 منتھس جو ہے وہ آفٹر گریجویشن کے لیے آپ اپنے فیلڈ میں کام کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اسٹیم گریجویٹ ہیں لائک سائنس ٹیکنالوجی انجینئرنگ اینڈ میتھمیٹکس کے گریجویٹ ہیں تو پھر آپ کو 24 مور منتھس مل جاتے ہیں، تو آپ کو ٹوٹل 3 سال مل جاتے ہیں. اور آپ کو یہ ایکسٹینشن مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ گیپ ایکسٹینشن ہوتی ہے اگر آپ او پی ٹی آپ کا اینڈ ہو رہا ہے اور آپ کو H1B ویزا جو ہے وہ امپلائر نے اسپانسر کر دیا، تو یہ بھی ایک آپشن ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ادر نان امیگرینٹ ویزاز کی آپشنز ہو سکتی ہیں، لائک H1B کی آپشن ہو سکتی ہے، O1 ویزا ہے وچ از ایکسٹرا آرڈنری ابیلٹی، اگر کسی کے پاس ہے وہ کر سکتے ہیں. ایک TN ویزا ہوتا ہے وہ بٹ دیٹ از فار کینیڈین اینڈ میکسیکن پیپل. اس کے علاوہ امپلائمنٹ بیسڈ گرین کارڈ بھی ہوتے ہیں جن کو EB1 EB2 EB3 کہتے ہیں. یہ بھی بڑی زبردست اپرچونیٹی ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ نے وہاں سے ماسٹرز ڈگری کی ہے تو بھی آپ EB2 کے لیے ایلیجبل ہو گئے، اور اگر آپ نے پاکستان سے بیچلر ڈگری کی تھی، 5 سال کا ایکسپیرینس لیا، ماسٹرز کے لیے USA چلے گئے، تو اب آپ EB2 کے لیے ایلیجبل ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ EB1 کیٹیگری میں بھی فال کر جائیں، یا آپ EB3 جو ہے اسکلڈ اینڈ انسکلڈ بوتھ اپرچونیٹیز آپ کو مل سکتی ہیں. ہمارے پاس انسکلڈ والی ہے اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے تو. اچھا، اس کے ساتھ جو ہے باقی کیا آپشنز ہو سکتے ہیں؟ باقی آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی وہاں پہ کوئی گوری ڈھونڈیں اور اس سے شادی کر لیں. سر اس سے تو بیسٹ اور کوئی آپشن نہیں ہو سکتا. جو سب سے آسان وے ہے. بالکل. ٹھیک ہے، اور اس کا گوری ہونا ضروری نہیں ہے، وہ پاکستانی لڑکی بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی نیپالی لڑکی بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی لڑکا بھی ہو سکتا ہے. سو وائس ورسا آپ یہ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کسی اور ڈگری پروگرام میں اگر آپ اپنے اسٹے کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو کسی اور ڈگری پروگرام میں جا سکتے ہیں. لیکن آپ کو اپنا اسٹیٹس مینٹین رکھنا ہوتا ہے تاکہ آپ لیگلی وہاں پہ رہیں. آپ امپلائمنٹ ود کوئی انٹرنیشنل آرگنائزیشنس کے ساتھ اپرچونیٹی دیکھ سکتے ہیں. آپ گرین کارڈ لاٹری بھی نکلتی ہے لیکن اس میں پاکستان جو ہے وہ انکلوڈڈ نہیں ہے، وہ ڈائیورسٹی ویزا اسے کہتے ہیں. جیسے ہی ہم کہتے ہیں نا گرین کارڈ لاٹری، تو پاکستانی خوش ہو جاتے ہیں کہ بھئی لاٹری ہے تو ہو سکتا ہے میری نکل آئے، تو اس میں پاکستان شامل نہیں ہے. یہ بہت سارے چورن جو ہے بیچے جاتے ہیں کہ بھئی گرین لاٹری کیونکہ اناؤنس ہونے والی ہے. تو اس کے اوپر بھی ہمیں لوگوں کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان گرین کارڈ لاٹری اسکیم کا پارٹ نہیں ہے. یہ انہوں نے ان کنٹری، یہ ڈائیورسٹی ویزا اس کو کہتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے جن کی پاپولیشن جو ہے وہ USA میں بہت کم ہے. سو تاکہ ڈائیورسیفائڈ رہے، کوئی ایک کنٹری جو ہے وہ بہت زیادہ نہ لوگ ہو جائیں USA کے اندر. اس کے علاوہ ازائلم تو پھر ہے ہی ہے، مطلب ازائلم آپ لے سکتے ہیں، لیکن میرا کبھی بھی ازائلم جو ہے وہ فیوریٹ چیز نہیں رہی. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ باقی لوگوں کا رستہ جو ہے وہ روک رہے ہیں جنہوں نے آنا ہے. سو کوشش کریں. اور ازائلم ایک بہت لمبا پاتھ وے ہے. پاکستان سے لوگ جو ہے چلے جاتے ہیں وہاں پہ جا کے ازائلم سیک کر لیتے ہیں، ایون وزٹ ویزا پہ لوگ چلے جاتے ہیں.
لیکن کیپ ان مائنڈ یہ بہت لینتھی پروسیس ہوتا ہے. اور جیل اٹ از لائک اے جیل کہ آپ یو ایس اے سے باہر نہیں نکل سکتے, پاکستان مطلب نہیں آ سکتے. سو جیل جیل ہی ہوتی ہے, چاہے بڑی ہو چاہے چھوٹی ہو. تو یہ ذرا آپ کو, اور پھر پاکستان کا نام بھی جو ہے وہ بدنام ہوتا ہے کہ یہ لیتے ویزا کسی اور پرپز کے لیے, اور جیسے ہی یہاں لینڈ کرتے ہیں اس کے بعد ان کی جان کو خطرہ پڑ جاتا ہے. سو ان چیزوں سے ذرا تھوڑا اوائڈ کرنا چاہیے.